اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سپیکر والا ساتھی ذرا ای کو کم کرے، اس تھوڑی ای کو کم کرو، دیسی آواز کرو بھائی، میں دیسی آدمی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ محمد التمی خواہم خدا را، خدایا التو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات کی اس عظیم پروگرام میں حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ دارالعلوم عیدگاہ کبیروالا صرف پاکستان کا نہیں، عالم اسلام کی عظیم اسلامی یونیورسٹی ہے۔ اس دارالعلوم نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں آدمیوں کو پیدا کیا۔ کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ افراد گر ادارہ ہے، عالم گر ادارہ ہے۔ عالم یہاں سے پیدا ہوئے، محدث یہاں سے پیدا ہوئے، مفسر یہاں سے پیدا ہوئے، مفتی صاحبان یہاں سے پیدا ہوئے، مصنف یہاں سے پیدا ہوئے، مناظر یہاں سے پیدا ہوئے، مبلغ یہاں سے پیدا ہوئے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بڑے اداروں میں آج نامور شیوخ الحدیث یا نامور اساتذہ موجود ہیں، ان میں زیادہ تر حضرات دارالعلوم کبیروالا کے فاضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں دارالعلوم کبیروالا، اس کی انتظامیہ، یہاں کے اساتذہ، پڑھانے والے، پڑھنے والے اور اس ادارے کا تعاون کرنے والے، آج جہاں سے فارغ التحصیل ہو کر دستار بندی کی فضیلت پانے والے سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا مادر علمی، ہماری یہ عظیم دینی درسگاہ قیامت کی صبح تک قائم رہے اور یہاں سے لوگ آ کر استفادہ کرتے رہے۔ کہو آمین بھائی۔ آمین۔ بھائی آپ بولتے نہیں ہیں؟ آمین۔ جتنے مہمان آئے، آج مہمان جو تشریف لائے، ان آنے والے مہمانوں میں سب سے پہلا آنے والا بندہ میں تھا، سبحان اللہ۔ اور میں تھک گیا ہوں ابھی بیٹھ کے جا رہا تھا، تو مجھے مولانا مفتی اویس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اور مفتی آصف صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ آپ کی اپنی مادر علمی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟
تو پھر وہ مجھے حکم یاد آیا، آج کا یہ پروگرام مجھے مخدوم العلماء حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھوایا تھا، سبحان اللہ. اور حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اصرار فرمایا کہ بھائی تو نے ضرور آنا ہے. تو بیان مقصد نہیں ہے، میری تو یہ مادر علمی ہے، اور میں یہاں حاضری اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. میرے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے. یہ حضرات 1000 دفعہ بلائیں یا نہ بلائیں، ہم پھر بھی حاضری دیں گے. اس کے ساتھ ہمارا قلبی ایمانی روحانی تعلق ہے. میرے جد امجد حضرت توسوی نور اللہ مرکزہ، جب ان سے کوئی پوچھتا کہ بھئی آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں یا آپ بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں، تو میرے نانا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سادہ مدرسہ دارالعلوم کبیر والا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بس بھائی نعرے نہ لگائیں، وقت ختم ہو جائے گا. میں نے ایک بات عرض کرنی ہے اور ٹائم میرا ختم ہے. بڑے حضرات تشریف فرما ہے، میں ان کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو میں آپ کو ویسے بات عرض بتا رہا تھا کہ میرے خاندان کے جتنے حضرات الحمدللہ فارغ ہوئے، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، میرے خاندان کے الحمدللہ جتنے علماء ہیں وہ تمام دارالعلوم کبیر والا کے فاضل ہیں. سبحان اللہ. اور اس فقیر کو بھی یہ شرف حاصل ہے. تقریباً آج سے 35 سال پہلے میں نے یہیں بیٹھ کر استاد العلماء حضرت مولانا مفتی علی محمد صاحب نور اللہ مرکزہ سے بخاری کا سبق پڑھا. سبحان اللہ. تو آج میں یہ منظر دیکھ کر یقین کریں خوشی سے رونا آتا ہے. اللہ نے ان بزرگوں کو کتنا اخلاص دیا تھا، آج اللہ نے رنگ لگا دیا. اللہ تعالیٰ مزید اسے ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی زندگی میں برکت کرے، اور ان کے ساتھ کام کرنے والی پوری ٹیم اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے. یہ حضرات محنت فرماتے رہیں، لوگ آتے رہیں، اور یہاں سے عالم تیار ہو کر جاتے رہیں. آمین. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میں نے صرف ایک بات عرض کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے، توجہ، اگر دین کی بنیاد قرآن ہے، اگر دین کی بنیاد حدیث ہے، اگر ہمارے عمل کی بنیاد سنت ہے، تو پھر خوب ذہن نشین کر کے آج لے جائیں. یہ دارالعلوم کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ قرآن کے پہنچنے کا ذریعہ بھی صحابہ ہے، اور حدیث کے پہنچنے کا ذریعہ بھی صحابہ ہے، اور پیغمبر کی سنت کے ترجمان بھی صحابہ ہے، اور ہم تک سنت کے پہنچنے کا ذریعہ بھی صحابہ ہے. یہ ہے ہماری مجبوری. کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھی صحابہ کا کیوں نام لیتے ہو. میرے دوستوں، آج وقت میرا دل تو چاہتا تھا کہ وقت ہوتا میں اس پہ کچھ ضرور معروضات پیش کرتا، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے پہلے تو آپ صحابہ کی تعریف سمجھ لیں. آج کل فتنے کا دور ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں. توجہ ہے؟ میں ذرا نظریاتی آدمی ہوں، دیسی بندہ ہوں، سبق کو یاد کرنا ہے. وہ دھوکہ دیں گے آپ کو. صحابہ کے حوالے سے لوگ صحابہ کے اعمال پر بحث کرتے ہیں، ان کے کردار پر بحث کرتے ہیں، ان کے معاملات پر بحث کرتے ہیں، اور کچھ لکھے پڑھے لوگ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصطلاحی صحابی اور ہوتا ہے اور دوسرا صحابی اور ہوتا ہے. میرے دوستوں، یہ سب دھوکے ہیں. آپ یہ سبق یاد کر کے لے جائیں، سب دوستوں کو بتائیں کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا. بے شک بے شک. سبق یاد رہے گا. انشاءاللہ. صحابی عمل سے نہیں بنتا. زور سے بولو یار. نہیں بنتا. صحابی عمل سے نہیں بنتا. بلکہ میں کہتا ہوں صحابی علم سے بھی نہیں بنتا. بے شک. کچھ سمجھ آ گئی؟ جی. اگر صحابی عمل سے بنتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر تو 63 سال تھی، اور کسی کی عمر 110 سال ہو تو اس کا عمل تو ابو بکر سے بڑھ جائے گا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جی. نہ صحابی عمل سے بنتا ہے، نہ صحابی علم سے بنتا ہے، نہ صحابی بڑے خاندان سے بنتا ہے، نہ صحابی دنیا کی کوئی اور نسبت سے بنتا ہے، نہ صحابی دولت سے بنتا ہے. صحابی بننے کے لیے شرطیں ہیں 3.
کتنی؟ تین کتنی شرطیں؟ تین پہلی شرط ہے ایمان، وہ آدمی ایمان لے آئے۔ دوسری شرط ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات۔ امام نبوی فرماتے ہیں وہ ملاقات کوئی سال کی ضروری نہیں ہے، نہ مہینے کی ضروری ہے، نہ ہفتے کی ضروری ہے، وہ ملاقات ایک لمحے کی ہو پھر بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط ہے پیغمبر سے ملاقات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، اور تیسری شرط ہے ایمان پر خاتمہ۔ جس کو یہ تین چیزیں نصیب ہو گئیں وہ صحابی بن گیا، اور جو صحابی بن گیا وہ قطعی جنتی بن گیا۔ ساری امت مسلمہ کی نیکیاں ایک طرف اور پیغمبر کے صحابی کا مقام ایک طرف، سبحان اللہ۔ اس کی برابری کوئی نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ ایک آدمی میدان جنگ میں لڑتا ہوا آیا، پیغمبر کی نظر پڑی، فرمایا اس کو بلاؤ، یہ کون آدمی ہے؟ یہ تو ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے۔ وہ آیا، اس نے پیغمبر سے ملاقات کی، عرض کرنے لگا میں آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا زبانی محبت کام نہیں دیتی، پہلے میرے قریب آ، میری صحبت اٹھا، پہلے میرے قریب آ، میرا کلمہ پڑھ، میری ملاقات کر۔ اس کے مقدر جاگ رہے تھے، اس نے آ کر پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا، حضرت پیغمبر کی ملاقات اور صحبت کا شرف اٹھا لیا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ یہ تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں شامل ہو گیا، لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا لوگوں اس آدمی کی قسمت دیکھو، صبح میرا کلمہ پڑھا، شام کو جنت کی سیر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبیر والا کے دوستوں میں پوچھتا ہوں اس نے کوئی عمل کیا ہے؟ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے اس کو ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، سبحان اللہ۔ اس کو حج کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اس کو تلاوت کا موقع بھی نہیں ملا، اسے نفل پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ فقط پیغمبر کے قریب آیا، حضرت نبی کا دیدار کیا، حضرت نبی سے ملاقات کی، پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور جا کر لڑتا ہوا شہید ہو گیا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یہ تو جنت کا وارث بن گیا۔ اور وہ ابو بکر صدیق جو ساری زندگی حضرت پیغمبر کی غلامی کرتا رہا، حضرت نبی کی صحبت اٹھاتا رہا، اندازہ کرو ابو بکر کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، صحابہ کا جو مقام ملا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ میں نے اس حوالے سے صرف ایک بات عرض کرنی ہے، صحابہ کا ایک مقام یہ ہے کہ وہ دین کا ذریعہ ہے، ایک مقام یہ ہے نبوت کی عینی گواہ ہے، ایک مقام یہ ہے مومنین کاملین ہے، صحابہ کا ایک مقام یہ ہے سنت کے ترجمان ہے، ایک مقام یہ ہے کہ قرآن کے راوی ہے، ایک مقام یہ ہے حدیث کے راوی ہے، ایک مقام یہ ہے کہ وہ تمام جنتی ہے، ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے دنیا میں مستحق ہے، ایک مقام یہ ہے کہ مغفور ہے، ایک مقام یہ ہے کہ مقبول ہے، ایک مقام یہ ہے کہ تمام صحابہ محفوظ ہیں۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرنی ہے، سبحان اللہ۔ میرے دوست بزرگوں پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ بات یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کو ایک اور مقام اور شرف حاصل ہے، وہ شرف یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جانچنا اور دیکھنا ہو نا کہ یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے نظریات درست ہیں یا نادرست ہے، اس کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے نبی نے صحابہ کو پرکھنے کا معیار بنایا ہے۔ آپ اس آدمی کو صحابہ پر پرکھیں، اگر وہ صحابہ سے محبت رکھتا ہے، صحابہ سے اعتقاد رکھتا ہے، صحابہ پر اعتماد کرتا ہے اور صحابہ پر تنقید نہیں کرتا، صحابہ پر اعتراض بولتے نہیں ہو، صحابہ پر تبصرے اور صحابہ کی تنقیس اور صحابہ کی عیب جوئی نہیں کرتا، تان نہیں کرتا۔ سمجھ لو اس آدمی کا نظریہ سچا ہے۔ اگر وہ آدمی بے شک بلند باند دعوے کرے، بے شک لمبی چوڑی تقریریں کرے، بے شک وہ موبائل اور انٹرنیٹ اور دوسری چیزیں اور سوشل میڈیا پر آ کر صحابہ کے خلاف بدگوئیاں کرے
اور عیب جوئی کرے اور صحابہ کو مطعون کرے، سمجھ لینا یہ آدمی پلے گلے کا جھوٹا ہے اور دجال ہے اور لوگوں کے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے۔ تو صحابہ پرکھنے کا معیار ہے، صحابہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، پرکھا اس کو جاتا ہے، صحابہ کی تفتیش تب آپ کریں جب ان کی تفتیش کی ضرورت ہو، جن کی تفتیش اللہ نے خود کر دی ہے اور جن کی تحقیق اللہ نے خود بیان فرما دی ہے اور جن کا ایمان اللہ خود بیان فرما رہے ہیں اور جن کا تقوی خدا بیان کرتا ہے اور جن کے لیے مغفرت کے فیصلے قرآن مجید میں آ گئے ہیں اور جنہیں رضامندی کے تمغے دنیا میں مل گئے ہیں اور جن کے لیے جنت کا وعدہ دنیا میں کر دیا گیا ہے، ان کو پھر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جماعت تبصرے سے مبرہ ہے، صحابہ تحقیق سے مبرہ ہے، تفتیش سے مبرہ ہے، صحابہ مقبول ہیں۔ کسی اور کو پرکھنے کے لیے صحابہ کو معیار بنایا جائے گا، لیکن صحابہ پر کبھی بھی تبصرہ یا صحابہ کی پر تحقیق کے نام پر صحابہ کی کبھی تنقید نہیں کی جائے گی۔ یہ سبق یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اور میرے دوست بزرگوں، اس کی بہت دلیلیں ہیں، وہ بھی ایک دلیل عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے عمل کو معیار بنایا۔ فرمایا تم میں سے جو آدمی میرے بعد دنیا میں رہے گا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو آدمی میرے بعد رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، نئے نئے طریقے آ جائیں گے، نئی نئی باتیں آ جائیں گی۔ خیال کرنا غیروں کے طریقے پر نہیں چلنا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو مضبوط پکڑنا، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوط پکڑنا۔ میرا طریقہ بھی سنت ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ بھی سنت ہے۔ سچ ہے، اعتماد ہے یا نہیں؟ بعد میں پوری امت ہر مسئلے میں صحابہ کے فیصلے کو دیکھتی رہی۔ صدیق اکبر نے قرآن کو یکجا جمع کیا، امت نے اعتماد کیا۔ فاروق اعظم نے 20 تراویح کا فیصلہ سنایا، امت نے اعتماد کیا۔ 3 طلاق کو دین قرار دیا، امت نے اعتماد کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان شروع کرائی، امت نے اعتماد کیا کہ ان کا طریقہ سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھینس کی قربانی کے جواز کی روایت نقل فرمائی، امت نے اعتماد کیا۔ پیغمبر کے زمانے میں عید نماز مسجد سے باہر ہوتی تھی۔ حضرت علی کا جب زمانہ آیا تو لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا، کچھ بوڑھے آدمی ہیں جو عید گاہ تک نہیں جا سکتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ عید سے رہ جائیں گے۔ میرے پیر حضرت علی نے فرمایا، انہیں کہو مسجد میں عید پڑھ لو، اجازت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرما دیا تھا ابو بکر عمر عثمان کے طریقے سنت ہیں، لہذا حضرت علی کا طریقہ بھی سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر دور میں امت صحابہ کے فیصلوں کو دیکھتی رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آ گئی یاد، آپ کو بات بتا دوں، بات میری ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ جب سعودی عرب میں سعودی حکومت آئی نا، تو ان کو ایک بڑا جوش چڑھا کہ بھئی یہ جو قبروں کے اوپر کبے ہیں اور جو چھتیں ہیں ان سب کو گرا دو۔ وہ گرانے لگے، بات پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام کے روضے مبارک کو بھی وہ ناجائز کہتے ہیں اور اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات پھیلی پہنچی، ہمارے اکابر کا دور تھا، دارالعلوم دیوبند بڑے حضرات موجود تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے پیغام بھیجا سعودی حکومت کے نام، ہم نے یہ خبر سنی ہے، اللہ کرے گا خبر غلط ہوگی، ہمیں ذرا اس کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہندی علماء، تم نے جو سنا ہے وہ خبر صحیح ہے، ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضرت علی کی روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا اے علی جس قبر کے اوپر چھت ہو گرا دو، اونچی ہو گرا دو۔ ہمارے پاس نبی کی حدیث ہے، ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔
جب جواب آیا تو ہمارے اکابر بڑے پریشان ہو گئے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ موجود تھے اور بڑے اکابر موجود تھے. وہ حضرات سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ جو انہوں نے دلیل پیش کی حدیث تو موجود ہے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. سوچتے رہے. بعض کہتے ہیں ایک جماعت کو اعتکاف میں بٹھایا کہ اللہ سے دعا کرو, یہ مشکل مسئلہ ہے, نبی علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہے, اگر انہوں نے ایسا کیا ہم دنیا میں یہود و نصارہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ مہربانی فرما ہمیں اس کا جواب بتا دے, اس کا محمل بتا دے. حضرات سوچتے رہے, درود شریف پڑھتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے. اللہ نے میرے اکابر علماء دیوبند کے دل پر اس حدیث کا جواب اتار دیا. سبحان اللہ. اب اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہ جواب بتا دیتا ہوں مختصر. سبحان اللہ. بتا دوں. ماشاء اللہ. بتا دوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو انداز الفتاوی میں بھی لکھا ہے, اور پھر انہوں نے وہاں سے تحریری بھی جواب سعودیہ بھیجا اور ایک ٹیم جماعت مقرر کی, اس کو روانہ کیا. وہ جماعت جب ہندوستان سے سعودی عرب گئی تو اس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد شیخ عثمانی تھے, سبحان اللہ. اور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی تھے, اور حضرات بھی تھے. خیر یہ وہاں گئے, ان سے ملاقات کی, ان کا اجلاس ہوا. سعودی حکومت کے اہم نمائندے اور ان کے وزارت مذہبی امور کے وزراء اور ان کے کئی عمراء وہ بھی شامل تھے, علماء اور مفتیان وہ بھی شامل تھے. وہاں علامہ عثمانی نے کئی نکات پر بڑا خوبصورت خطاب فرمایا, اس مسئلے کی بھی وضاحت کی کہ تم نبی علیہ السلام کے روز مبارک کو جو ناجائز کہتے ہو اور گرانا چاہتے ہو, تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو حدیث ہے, پیغمبر کا فرمان ہے, علی قبر کے اوپر چھت نہیں ہونی چاہیے. تو علامہ عثمانی, یہ وہی علامہ عثمانی ہے جس نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا. آپ کو اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. یہ دیوبند کا مفسر بھی تھا اور نام پر محدث بھی تھا. یہ وہی علامہ عثمانی ہے جس کے ساتھ آدھی آدھی رات تک بادی پاکستان محمد علی جناح مشورے کرتا تھا. یہ علامہ عثمانی علم کا پہاڑ تھا, متکلم اسلام تھا. حضرت وہاں کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا اور ان سے کہا, اے سعودی عرب کے رہنے والوں, تم نے جو بات پیش کی ہے تمہاری بات درست نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس حدیث ہے, اس حدیث کا جواب ہمیں بتا دو, پھر ہم اس روز مبارک سے تعرض نہیں کریں گے. حضرت علامہ شبیر احمد شیخ عثمانی نے فرمایا, اللہ کے بندے حدیث صحیح ہے, نعوذ باللہ حدیث غلط نہیں ہے, متن بھی صحیح ہے, سند بھی صحیح ہے, لیکن حدیث کا پورا مطلب تم نہیں سمجھے. انہوں نے کہا ہندی عالم تو سمجھا دے. حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا جب آدمی کی قبر پر, توجہ, جب آدمی کی قبر بن جائے اس پر پھر چھت بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے, لیکن جب پیغمبر کی قبر مبارک بنائی گئی, آپ کی تدفین ہوئی, آپ کی تدفین کے بعد اوپر چھت نہیں بنائی گئی. حضرت عائشہ کے حجرے کی چھت تو پہلے تھی. سبحان اللہ. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, سمجھ گئے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. نظریہ بھی بتا رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے اکابر کیا تھے. اور یہ بھی انداز رکھنا کہ علماء دیوبند کے دل میں نبی کا عشق اور نبی کی محبت کتنی تھی اور حدیث کا گہرا علم کتنا اندازہ کرنا. حضرت علامہ عثمانی نے فرمایا پیغمبر کی جب تدفین ہوئی بعد میں چھت نہیں بنائی گئی. یہ تو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور اس کے اندر چھت پہلے موجود تھی. اور تمہیں معلوم ہے پیغمبر کے ارشادات کے اندر موجود ہے, جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہی نبی کو غسل دیا جاتا ہے, اور جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہی کفن دیا جاتا ہے, اور جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہی جنازہ پڑھا جاتا ہے, اور جہاں نبی کی رحلت ہوتی ہے وہی پیغمبر کی تدفین ہوتی ہے. ان حدیثوں کی بنا پر حضرت پیغمبر کی رحلت جہاں ہوئی تو آپ کی تدفین بھی جہاں ہونا ضروری تھی, لیکن حجرے کی چھت تو پہلے موجود تھی. اگر یہ چھت بعد میں بنائی گئی ہوتی تم اسے ناجائز کہتے, یہ تو چھت پہلے موجود ہے, کس بنیاد پر ناجائز کہتے ہو؟ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا علامہ شبیر احمد تو نے واقعی بڑی عجیب بات بتائی ہے, ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی, لیکن یہ بتا یہ تو عقلی بات تو نے کی ہے نا, کوئی نقلی دلیل حدیث کی بھی ہے؟ توجہ کرنا بھائی, توجہ کرنا.
کوئی نقلی حدیث دلیل ہے؟ ہم نے تو نقلی حدیث پیش کی ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے بیان فرمایا، ہاں میرے پاس پیغمبر کی حدیث بھی موجود ہے، آؤ میں تمہیں نبی کا فرمان سناؤں۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میرے طریقے کو مضبوط پکڑنا، میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوط پکڑنا۔ ذرا غور کرو، نبی علیہ السلام کی تدفین ہو گئی، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، ابو بکر نے اس چھت کو نہ گرایا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر نے چھت کو نہ ہٹایا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان نے چھت کو نہ ہٹایا، حضرت علی کا زمانہ آیا، حضرت علی نے چھت کو نہ ہٹایا۔ ہم نے تو ان کے طریقے پر چلنا ہے، جو کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تم کیسے کر سکتے ہو؟ خبردار، نبی کے روزے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ سعودی عرب کے علماء دنگ رہ گئے کہ ہندی عالم نے آج ہمیں صحیح مسئلہ، اس پر پھر انہیں اشکالات کیے۔ دو اشکال میں بتاتا ہوں مختصر۔ ایک بات ہے، ایک بات بتا دوں، اس پر دو اشکال کیے تھے۔ توجہ کرنا بھائی، توجہ۔ تمہیں پتہ نہیں علماء دیوبند کیا تھے؟ سبحان اللہ۔ سعودیہ والوں نے اس پر دو اشکال کیے، کئی کیے، میں دو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اشکال یہ کیا، اچھا چھت تو عائشہ کے حجرے کی پہلے تھی، تو یہ گنبد روضہ تو بعد میں بنا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا، علامہ عثمانی نے بیان کیا، اللہ کے بندے جب چھت جائز ہو گئی، جو روضہ بنایا گیا، اوپر جو پیغمبر کے قبر مبارک کے اوپر چھت کے اوپر جو گنبد بنایا گیا، وہ گنبد قبر پر نہیں بنایا گیا، وہ تو چھت پر بنایا گیا۔ جب چھت جائز ہے تو روضہ کیسے ناجائز ہے؟ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی پیارے نبی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا۔ تم اس کو گراتے ہو، یہودیوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عیسائیوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہندو کو کیا جواب دو گے؟ ادب کرو، ادب کرو، نبی کا لحاظ کرو۔ دوسرا ایک اور علمی اشکال انہوں نے پیش کیا، وہ یہ تھا کہ تم نے ابو بکر عمر کا حوالہ پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو تبرکات کے قائل ہی نہیں تھے۔ توجہ کرنا بھائی، توجہ۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ جو بیعت رضوان والا درخت تھا اس کو حضرت نے کٹوا دیا تھا۔ عمر تو تبرکات کا قائل نہیں تھا، اگر قائل ہوتا تو وہ بیعت رضوان والا درخت کیوں کٹواتا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس کے نیچے پیغمبر نے 1400 صحابہ کو بیعت فرمایا تھا۔ حضرت عمر تو تبرکات کے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ علامہ عثمانی، پوری امت کی طرف سے اللہ آپ کو بہت جزائے خیر، آمین۔ کمال کر دی علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے۔ حضرت پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا سعودی و عرب والوں کمزور اور کچی باتیں کرتے ہو، تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حدیبیہ کے مقام پر جو درخت تھا جس کے نیچے میرے آقا نے 1400 صحابہ کو بیعت فرمایا تھا، وہ اس لیے نہیں کٹوایا تھا کہ عمر اس کی عظمت کا قائل نہیں تھا، اس لیے نہیں کٹوایا تھا کہ عمر اس کے تبرک کا قائل نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس وقت کے بعد کئی سال گزر گئے تھے، جب حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا، وہاں کئی درخت اور پیدا ہو گئے تھے، تو اس اصلی درخت میں اشتباہ پیدا ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا وہ اصلی درخت کون سا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بنیاد پر کٹوا دیا کسی دوسرے درخت کی تعظیم نہ ہونے لگے جو اصلی درخت نہ ہو۔ سمجھ آئیے، رل مل گیا تھا وہ درخت، اس بنیاد پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کٹوایا تھا۔ حضرت عمر نے اس لیے نہیں کٹوایا تھا کہ عمر تبرکات کے قائل نہیں تھے، عمر تو بڑے شدمت سے تبرکات کے قائل تھے۔ کہنے لگا عثمانی اس کی کوئی دلیل؟ حضرت نے اس کی دلیل پیش فرمائی، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی تھے، آپ کو اندازہ ہوا زندگی کے وقت بہت تھوڑے ہیں، لمحات تھوڑے رہ گئے، بیٹے عبداللہ کو بھیجا، یہ حجرہ عائشہ ہے، اما عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور میرے سلام عرض کرو اور ام المومنین سے کہو تمہارا بیٹا ایک درخواست پیش کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی وفات کے بعد پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی ابو بکر کے پہلو میں سونے کی جگہ مانگتا ہوں۔ اگر عمر تبرک کا قائل نہیں تھا،
عمر وہاں قبر کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ اور کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس فرمائش پر آپ کا بیٹا عبداللہ گیا، جب جانے لگا عمر نے پھر بولا بیٹا ادھر آؤ۔ ام المومنین سے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین عمر نے کہا ہے، انہیں کہنا کہ عمر بن خطاب آپ کا روحانی بیٹا کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس جا کر ابا جی کا پیغام سنایا، درخواست پیش کی۔ سیدہ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میرے اوپر عمر کے بڑے احسانات ہیں، مجھے وہ یاد ہیں، لہذا میں اپنی قبر کی جگہ عمر کو دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ یہ جواب سن کر جب واپس آئے اور بتایا لوگوں نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کا عبداللہ بیٹا واپس آ گیا ہے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، زخمی تھے، خون بہ رہا ہے، طبیعت نہیں پر کمزور ہے۔ فرمایا بیٹا ٹھہر جاؤ۔ ساتھیوں سے کہا پہلے مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، اٹھا کر بٹھاؤ۔ انہیں اٹھا کر بٹھایا، سہارا دیا۔ فرمایا بیٹا اب بتاؤ میری اماں نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے بتایا بابا اماں کہتی ہے جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آپ کی درخواست پر میں نے وہ جگہ آپ کو دے دی۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آئے اور پھر فرمایا بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ لے جانا، اندر جلدی جلدی نہیں جانا بلکہ حجرے کے دروازے پر پھر رکھنا اور دوبارہ پھر اجازت طلب کرنا۔ یہ بڑا مقام ادب ہے، ہو سکتا ہے انہیں زندگی میں میرا لحاظ کیا ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر جا کر میری اجازت طلب۔ یہ وہی بات ہے جو صدیق اکبر نے کہی تھی، یاد ہے نا؟ صدیق اکبر کا جنازہ حضرت علی لے گئے تھے، پیغمبر کے حجرے کے باہر رکھا، سلام کے بعد عرضی پیش کی، پیارے آقا آپ کا رفیق صدیق دروازے پر حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ عاطف کی آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق، جلدی کرو حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، کتنا عرصہ ہو گیا کہ میں اپنے یار کی انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق جنازہ لے گئے، حجرے پر رکھا، پھر اجازت طلب کی، سیدہ نے دوبارہ اجازت دی تو پھر جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر داخل کیا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں داخل کر رہا تھا، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عبداللہ ٹھہر، میں نے جو پیچھے دیکھا تو میرے ہاتھ پر کندھا رکھ کر مجھے روکنے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹا ٹھہر جا، اگر عمر تیرا بابا جان ہے تو میرا بھی بڑا مہربان ہے، میں اپنے ہاتھوں سے عمر کو قبر میں دفن کروں گا۔ میں حضرت پیغمبر سے سنتا تھا، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے میں آیا ابو بکر عمر آئے، میں گیا ابو بکر عمر گیا، میں داخل ہوا ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر عمر نکلے۔ پیغمبر علیہ السلام اکثر ان دونوں وزیروں کا تذکرہ اپنے ساتھ کرتے تھے۔ مجھے اسی وقت سے یقین ہو گیا کہ ابو بکر عمر دونوں کو قبریں بنے گی تو پیغمبر کے ساتھ بنے گی۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر سن کر سعودی عرب کے حکمران حیران رہ گئے اور پھر اپنے اس برے ارادے سے باز آ گئے۔ آج جو مدینہ منورہ میں پیغمبر کا وہ سبز گنبد خضرا سبحان اللہ چمک دمک رہا ہے، حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس دور میں حفاظت کا ذریعہ اللہ نے میرے اکابر علماء دیوبند کو بنایا۔ سبحان اللہ، دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری نسبت بڑے اونچے لوگوں کے ساتھ۔ اور استدلال جو کیا تھا وہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے اونچے لوگ ہیں، ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، تبصرے تنقیدوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو متون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ متون ہو گئے قرآن متون ہو جائے گا، اگر یہ متون ہو گئے حدیث متون ہو جائے گی، اگر یہ متون ہو گئے شریعت متون ہو جائے گی، اگر یہ متون ہو گئے سنت متون ہو جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، نبی سے بھی محبت کریں، نبی کے یاروں سے بھی محبت کریں، نبی کی ہر ادا سے محبت کریں اور نبی کے خلفاء کی سنت سے بھی محبت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہی جذبہ نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔